اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری حاضر ہوں۔ آج جو موضوع ہے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور عمومی طور پر گھروں میں ہمیں اس موضوع سے متعلق بہت ضروری معلومات سے متعلق بھی اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ آج جو ہم نے ایک مختصر سا موضوع رکھا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے۔ فی زمانہ بچوں کی توجہ کھانے پینے کی طرف بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، اور اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کینڈیاں ہیں جس میں کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے اور ایسنس کا استعمال ہو رہا ہے، اور شوگر کی جگہ پر بھی کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور بہت زیادہ قریب تر مضر اثرات بھی ہے، یعنی اس کے مضر اثرات بہت جلدی جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بچے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں پاپڑ کی صورت میں۔ یہ 3-4 سالوں میں ایک یلغار کی صورت میں یہ پاپڑ جو ہیں وہ ہمارے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ بس ایک دیسی پاپڑ ہی نظر آتا تھا، کبھی والدہ گھر میں تل کے دے دیتی تھی، یا پھر جو ہے وہ بغیر کسی مسالے جات سے متعلق پاپڑ ہوتے تھے اور وہ دکان پر بھی مل جاتے تھے۔ 5 روپے کے 10 مل گئے، 5 روپے کے 5 مل گئے، لمبے پاپڑ جو کہلاتے ہیں، اور بھی اس کا کوئی نام ہوگا۔ لیکن اب جو یہ پیکنگ میں کیمیکلز والے اور خاص طور پر اس میں چٹپٹا پن پیدا کرنے کے لیے جو مسالہ جات کا استعمال غیر ضروری ہو رہا ہے، اور بالخصوص جو اس کو بچوں کو راغب کرنے کے لیے اس میں جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، اجینوموتو کا استعمال جو ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے حوالے سے نوٹس جاری ہو چکا ہے کہ اجینوموتو ہماری ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے اور خون میں مختلف قسم کے فساد پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اس پر مسلمہ تحقیقات بھی آ چکی ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کوئی گھر ہی شاید ایسا ہوگا کہ جہاں بچے ہوں اور وہ اس طرح کی کیمیکل زدہ کینڈیز اور پاپڑ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ بچوں کو کچھ اور مل بھی نہیں رہا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی دیسی طریقے جات سے بہت زیادہ دور ہو گئے، اور بچوں نے جہاں رونا شروع کر دیا تو پہلے والدہ جو ہیں، یہ گھر کی جو خواتین ہوتی تھیں، وہ بچوں کے لیے سوجی بنا دیا، سیوئی بنا دیا، یا گھر سے پاپڑ تل کے اسے دے دیے، یا اور دیگر کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جس سے بچے جو ہیں وہ بہل بھی جاتے تھے اور ان کی صحت سے متعلق بھی اچھی ڈائٹ انہیں مل جاتی تھی۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں انسان محنت کی طرف جانے کے بجائے بچے نے جہاں ذرا سا رونا شروع کیا، یا اسے ذرا سی چوٹ لگ گئی، یا کسی طرح کی بھی اس کو فیور چاہیے، یا بچہ کوئی ضد کر رہا ہے، اس ضد کو چھڑوانے کے لیے بس آپ نے اس کو 20 روپے 50 روپے نکال کے دیے، 10 روپے نکال کے دیے اور کہا جا بیٹا چیز لے کر آ جاؤ، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اور صبح شام کی یہ روٹین ہو گئی ہے۔ اس سے والدین
بالخصوص والدہ محترمہ بھی سکون محسوس کر رہی ہیں کہ بس مجھے اب کچھ پکانا کرنا نہیں پڑتا ہے، بس بچوں کو دو اور وہ اپنی مٹھاس کا اور اپنے جو بھی ضروری معاملات ہیں ان کے شوق سے متعلق پوری ہو جاتی ہے اور ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور بچوں کے لیے دانتوں کے امراض بھی، معدے کے امراض بھی اور کمر کے متعلق ہڈیوں کے امراض بھی بہت زیادہ نمایاں ہیں، اور بچوں کی صحت کے لیے والدین بہت زیادہ متفکر ہیں۔ ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں اور بچوں کی بھوک کے حوالے سے اور شکایت ہوتی ہے یہ کھاتا نہیں ہے اور بہت کمزور ہو رہا ہے اور 10 سال کی عمر میں بھی 6 سال کا لگ رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ بچے کیمیکل زدہ چیزیں جب کھاتے ہیں تو ان کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، اور پھر وہ بھوک نہیں لگنے کی وجہ سے پھر وہ رونا تو اور چڑچڑاپن، اور پھر اس کا پھر حل یہی ہوتا ہے کہ پھر 10-20 روپے دیے جائیں اور وہ جو چیز کھانا چاہتے ہیں وہ کھا لیں۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی ہمارا مستقبل ہے یہ بچے، اور ہم اس مستقبل کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، کوئی تو بیرونی ملک بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بچوں کے لیے تو تکلیف اٹھانی ہے، اور لوگ صبح سے رات تک جو ہیں وہ ان سے کہا جاتا ہے آپ اوور ٹائم کیوں لگاتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بچوں کے لیے تو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ہمارے بچوں کے لیے اتنی تک و دو ہونے کے باوجود بھی، اتنے پسینے بہانا اور اپنی اتنی انرجی صرف کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کی صحت نہیں بچا پا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں خصوصی توجہ کرنی پڑے گی اور بچوں کو جو ہے وہ دیسی چیزوں کی طرف لانا پڑے گا، اور والدین اور بڑی بہنوں کو خصوصی طور پر بچوں کے لیے ایسے آئٹمس بنانا پڑیں گے کہ بچے جو ہیں وہ اس طرف نہ جائیں جو ان کے لیے زہر کی مثل ہیں۔ یہ تو ایک بہت ضروری امر ہے، اس پر توجہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بچوں کا جو نقصان اب تک ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کو سختی بھی کرنی پڑے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے ہم آپ کو چند ایک دوائیوں کے حوالے سے رہنمائی بھی کر دیتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی بھی ہو جائے اور اس کی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمارے یہاں ہڈی اور پٹھوں سے متعلق جو ہے بچوں کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے بالخصوص 5 فاس کے نام سے 5 فاس ایسے ہیں جو تقریباً باڈی کی ہر ایک عضو پر اپنا عمل دخل رکھتے ہیں، اور اس کا پاور 6x ہے، اور یہ 6x بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی سردی نہیں ہے۔ یہ جو دوا ہے یہ بائیو کیمک میڈیسن ہے، ٹریچوریشن کے ذریعے بنائی جاتی ہے اور بچوں کو فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اور گولیاں بھی اس کی جو ہیں وہ نہ میٹھی ہیں نہ پھیکی ہیں، اور 3-4 گولیاں صبح اور 3-4 گولیاں دوپہر، 3-4 گولیاں شام کو بچوں کو اگر آپ پابندی کے ساتھ کھلائی جائیں مہینہ 1.5 مہینہ، تو انشاءاللہ اس سے ان کے پورے جسم کے نظام میں، کیونکہ اس میں کیلکیریا فاس ہے، 5 فاس میں پیرم فاس ہے، کیلکیریا نائٹرم فاس ہے، کالی فاس ہے، یہ سارے جتنے بھی فاس ہیں اس میں، یہ سارے فاس جو ہیں مختلف اہمیت کے حامل ہیں، اور کوئی خون کے معاملات کو درست کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، سیلز کو طاقتور بناتا ہے، کوئی اعصاب سے، جیسے کالی فاس ہے بچوں کی یادداشت اور تعلیمی معاملات میں اس کو فیور کرے گی، اس کی یادداشت بڑھائے گی، اور دیگر جو فاس ہیں نائٹرم فاس تیزابیت ختم کرے گی، معدے کے معاملات کو نارملٹی کی طرف لے کر آئے گی۔ فائدہ مند ہے یہ، آپ جرمن میں لے لیں، یہ کہیں بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ بچوں کو دودھ میں جو ہے وہ 4-5 قطرے الفا کیو میں جو ہے وہ ڈال کے کسی ایک ٹائم پر بھی اگر سارے دن میں دے دیا جائے تو انشاءاللہ بھوک کے معاملات بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہمیں ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور خصوصی طور پر ان کے لیے وہ تمام اہتمام کرنے چاہیے کہ جس سے ان کی صحت اچھی ہو، اور ان تمام مضر اثرات سے ان سے بچانا چاہیے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر اس سے متعلق توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، ریڈ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرام آپ تک براہ راست بھی آ سکیں، اور اس طرح ہم جو ہیں اپنی خدمت میں جو ہے آگے بھی بڑھتی رہیں، اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ ہم یہ سب کچھ آپ تک جو ہے
پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ یقیناً اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کے یہاں بھی ظاہر ہے کہ اس سے ایک اچھا کانسیپٹ بھی پیدا ہوگا، ایک اچھا پیغام بھی جائے گا، اور عمل سے متعلق بھی رجحان بڑھے گا، اور وہ اپنی جہاں توجہ نہیں ہو رہی وہاں بھی توجہ ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔